الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا هو أو كما قال عليه الصلاة والسلام صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے کافر ہو کے مسلم ہو کے مشرک ہو کے مومن کافر ہو کے مسلم ہو کے مشرک ہو کے مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے بس یوں ہی نہیں لیے جاؤں سدا نام خدا کا جو نام دل کی جلا غم کی دوا دکھ کی شفا ہے انتہائی واجب الاحترام میرے قابل عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید۔ سامعین محترم، سب سے پہلے بات یہ ہے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، مسئلہ توحید چڑھتے سورج سے زیادہ روشن اور واضح ہے کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے خود بھی دی اور ملائکہ نے بھی دی اور تمام انسانیت نے دی، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خالق اور مخلوق کس انداز میں گواہی دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، وہ اکیلا زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کی گواہی دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں جس طرح میں عظیم ہوں اسی طرح میری گواہی بھی عظیم ہے، اور جب میری عظیم گواہی میری توحید کے حق میں آئے گی تو قیامت تک کے ہر آنے والے انسان کو پتہ چل جائے گا عقیدہ توحید کی عظمت کیا ہے، عقیدہ توحید کی نزاکت کیا ہے، عقیدہ توحید کی ضرورت کیا ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ توحید کی گواہی فرشتوں اور صاحب علم انسانوں نے بھی دی، جس کی تصدیق قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے والملائکۃ واولو العلم۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابتدائے انسانیت سے حضرت انسان کو جو کلمہ سکھلایا گیا وہ لا الہ الا اللہ، ہر دور میں انبیاء آتے رہے توحید کا پرچم بلند کرتے رہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تاکہ ہر انسان کو یاد رہے میں نے عالم ارواح میں بھی اسی اللہ رب العزت کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کر کے آیا ہوں، اور یہاں بھی مجھے اسی اقرار پر پابند رہنا ہے، کسی غیر کے در پر نہیں جھکنا۔ اور اگر دیکھا جائے کائنات کی ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دیتے ہوئی نظر آتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئی نظر آتی ہے، اس کی تحمید بیان کرتے ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض
کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اسے واحد اور یکتا مانتے ہیں، اس کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ زمین و زمان اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کون و مکان اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، بہار و خزاں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لوح و قلم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہر خاص و عام اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، خاکی و نوری اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، شمس و قمر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، شجر و حجر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، آسمان کی بلندی اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، ستاروں کی چمک اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، دریاؤں کی روانیاں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، چٹانوں کی مضبوطیاں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ بس آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، وما علینا۔